ناظرین، آخر کار عمار احمد کی صدف مرزا سے شادی کے پیچھے ضد کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور یہ وجہ محبت نہیں بلکہ عمار احمد نے صدف سے اپنی ایک انسلٹ کا بدلہ لینا تھا، جس کا دانیہ کو بہت اچھے سے معلوم تھا۔ دانیہ جو ہمیشہ سے عمار احمد کے عشق میں گرفتار تھی اور اسے یقین تھا کہ عمار اسی سے شادی کرے گا، لیکن پتہ نہیں کیسے ان دونوں کے درمیان میں صدف آ جاتی ہے۔ صدف جو عمار کی ہمیشہ ہی انسلٹ کرتی ہے، اسے ڈی گریڈ کرتی ہے، حتیٰ کہ عمار کی بہت ہی شاندار برتھ ڈے پارٹی پر تمام دوستوں کے سامنے عمار کا برتھ ڈے کیک اٹھاتی ہے اور اس کے منہ پہ مل دیتی ہے۔ اب دانیہ جب یہ منظر دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ آج تو عمار صدف کی کھل کے بے عزتی کرے گا سب کے سامنے، لیکن عمار اپنے اندر اٹھنے والا غصہ وہیں دبا لیتا ہے اور اسی پل سوچ لیتا ہے کہ جب تک میں نے اس صدف سے اس بے عزتی کا بدلہ نہ لیا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ویسے یہاں پر صدف کی یہ بچگانہ حرکت مجھے خود بھی بہت ناپسند آئی ہے، کیونکہ واقعی ہی برتھ ڈے کیک کا اس طرح سے ضیاع اور کسی کے منہ پہ مل دینا بالکل بھی کیوٹ حرکت نہیں ہے، بلکہ بہت ہی پیتھیٹک حرکت ہے۔ اور صدف جو کہ ایک ہیروئن دکھائی ہے، اس کو تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی تھکڑ حرکتیں تو بہت ہی ایوریج مائنڈڈ پیپل کرتے ہیں۔ بہرحال اب دانیہ جب یہ سب منظر دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اسے عمار کے لیے بہت برا فیل ہوتا ہے۔ صدف عمار کی بے عزتی کرنے کے بعد خوب زور زور سے ہنستی ہے، اور عمار کے وہ تمام دوست جو برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹڈ ہیں وہ بھی عمار کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، خوب ہنستے ہیں۔ تو بس اس دن صدف عمار کی محبت نہیں بلکہ ضد بن جاتی ہے۔ ضد بھی اس وجہ سے کہ وہ سوچ چکا ہے کہ اس سے شادی کروں گا اور اس کے بعد اس سے اس ساری انسلٹ کا بدلہ لوں گا۔ اب دانیہ کو چونکہ عمار کی دل کی حالت کا اچھے سے معلوم ہوتا ہے، اور جب وہ صدف کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے تو دانیہ اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ عمار، نہ تو تم اس سے محبت کرتے ہو نہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، لیکن تمہاری اس ضد کی وجہ سے میری محبت کا قتل ضرور ہو جائے گا۔ لیکن جب دانیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمار کو سمجھانا بے سود ہے تو وہ عمار کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ غصے میں آ کے کسی اور آدمی سے شادی تو کر لیتی ہے، لیکن وہ شادی زیادہ عرصے چل نہیں پاتی، کیونکہ سامنے والے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ دانیہ فزیکلی تو میرے پاس ہے لیکن دل سے اور مینٹلی یہ کہیں اور ہے۔ تو بس جناب، جیسے ہی دانیہ کو پتہ چلتا ہے کہ آخر کار صدف عمار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے اور شادی کے لیے ہاں بھی کر دی ہے، تو دانیہ اپنے شوہر سے لیتی ہے طلاق اور پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ اب اس طرح سے عمار اور دانیہ کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کا صدف کو کانوں کان پتہ نہیں چلتا۔ عمار صدف کو ہمیشہ یہی شو کراتا ہے جیسے وہ کسی پارٹی پہ جا رہا ہے، لیکن آدھی آدھی رات تک دانیہ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور صدف کو کہیں نہ کہیں اب احساس ہونے لگا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دوسری طرف دانیہ عمار کو فورس کرنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ صدف کو چھوڑ کے مجھ سے شادی کر لے، لیکن عمار اچھے سے جانتا ہے کہ اگر وہ صدف کو چھوڑے گا تو اس کی جاب، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، نوکر چاکر سب کچھ جائے گا، کیونکہ عمار کو بھی اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ بلال عبداللہ نے یہ سب کچھ مجھے صدف کی وجہ سے ہی دیا ہے تاکہ صدف میرے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکے۔ اب وہ دانیہ کو یہ تو نہیں بتاتا، ظاہر ہے کہ اس میں اس کی ذلت ہے، اور عمار اب یہ چاہتا ہے کہ بظاہر اس کی صدف کے ساتھ ہی شادی رہے، جبکہ دانیہ کے ساتھ اس کا اسی طرح سے ڈھکا چھپا تعلق چلتا رہے جس کی کبھی کسی کو خبر نہ ہو پائے۔ تو عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں اور صدف کو طلاق کیسے دے سکتا ہوں جبکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن دانیہ عمار کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم صدف سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہارے اندر ہی کہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں تم میرے ہونے سے انکار کر رہے ہو، اور ویسے اب تم صدف سے ڈر کیوں رہے ہو جبکہ تم اس سے مجھے پتہ ہے محبت نہیں کرتے، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گی، وہ محض تمہاری ضد تھی، تمہیں مل گئی، تمہاری ضد پوری ہو گئی، بس بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ عمار دانیہ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ صدف کو کس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتا، بہرحال دانیہ سے کہتا ہے کہ یہ ہماری آخری میٹنگ ہے، اس کے بعد میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا،
کیونکہ اب عمار کو دانیہ کی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا ہے اور اسے یہ خوف بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اگر دانیہ نے صدف کو بتا دیا کہ میں چوری چھپے اس سے ملتا ہوں پارٹیز کا بہانہ کر کے، تو صدف تو مجھے چھوڑ دے گی اور صدف مجھے چھوڑے گی تو یہ سب کچھ مجھ سے چھوٹ جائے گا، جبکہ عمار اب کسی بھی صورت اپنا یہ لائف سٹائل کھونا نہیں چاہتا۔ اس لیے دانیہ کو دو ٹوک جب کہتا ہے تو دانیہ بھی اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے پہ آ جاتی ہے، چاقو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے صدف کو نہ چھوڑا اور مجھے نہ اپنایا تو یاد رکھنا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، اور یہ لکھ کے جاؤں گی کہ میں نے اپنی جان کیوں دی ہے، اور ساتھ ہی صدف کو مرنے سے پہلے یہ بتا کے جاؤں گی کہ تم اس کے ساتھ جھوٹ بول کے ساری ساری رات میرے ساتھ وقت گزارتے رہے ہو۔ میں تو چلی جاؤں گی لیکن ذرا سوچو کہ تمہیں کیا ملے گا۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، لیکن اب میں تمہارے اس ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو دانیہ اپنی رگ بس کاٹنے ہی والی ہوتی ہے کہ عمار ایک دم سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، فوراً دانیہ کے ہاتھ سے چھری لے کے پرے پھینکتا ہے۔ تو دانیہ عمار کو ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو ٹریلر چلایا ہے میں نے، جس دن سچ مچ میں یہ کر گئی ذرا سوچو کہ اس دن تمہارا کیا بنے گا۔ اور اب جا کے عمار کو احساس ہو رہا ہے کہ دانیہ سے یہ چھپ چھپ کے ملنا اس کے لیے کتنا مہنگا پڑا ہے، کیونکہ اب دانیہ جب بھی عمار کو ملنے کے لیے بلاتی ہے تو اسے چاروں ناچار جانا ہی پڑتا ہے، اگرچہ اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن اب وہ ایک جال میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب عمار بہت چپ رہنے لگا ہے، گھر میں صدف کو مستقل اگنور کرنے لگتا ہے اور صدف سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، اور وہ سوچتی ہے کہ وہ عمار کہاں ہے جو ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا، میرے ایک اشارے کا منتظر ہوتا تھا۔ تو صدف ہمیشہ کی طرح اپنی اس دل کی تکلیف کا اظہار ہمشہ سے کرتی ہے، وہی ہمشہ جو صدف کی اس تکلیف کا باعث ہے۔ بہرحال صدف کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے اور عمار کے رشتے میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، اور ہمشہ جو صدف سے اب جلنے لگی ہے کہ اس کی محبت میں دو دو لوگ گرفتار تھے، دل میں تو بہت خوش ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہوا عمار نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا، اب میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ اس لیے صدف سے کہتی ہے کہ صدف دیکھو، جب تک تم عمار کے ساتھ شادی کے لیے انکار کر رہی تھی تب تک عمار تمہارے لیے کریزی تھا اور تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اب تم اسے مل گئی ہو تو ظاہر ہے کہ ایک مرد کب تک کسی عورت کے لیے کریزی رہ سکتا ہے، جبکہ وہ اسے مل بھی جائے تو یہ بدلاؤ تو نیچرل ہے۔ صدف کو ہمشہ کی یہ بات سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں عمار کے لیے ایک مائل سٹون تھی بس۔ اب ہمشہ مزید صدف کا دل جلانے کے لیے اس کے دل میں عمار کے خلاف شک پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہمشہ ہی دانیہ کو عمار کی زندگی میں واپس لے کر آئی ہو صدف کا دل جلانے کے لیے۔ اس لیے صدف سے کہتی ہے کہ مرد کے ایسا ویسا ہونے میں نا ایک دوسری لڑکی چاہیے بس۔ صدف تو سہم جاتی ہے کہ کیا عمار کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ چکی ہے، اسے تو بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے، خوف زدہ رہنے لگی ہے کہ اگر عمار نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا میرے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگ جائے گا۔ ہمشہ صدف کی یہ حالت بہت انجوائے کرتی ہے، کیونکہ اسے تو ویسے ہی صدف سے اب اللہ واسطے کا بیر ہو چکا ہے کہ بلال عبداللہ اس کی محبت کی وجہ سے میرا نہیں ہو سکا۔ تو ہمشہ صدف سے بظاہر ہمدردی دکھاتی ہے، لیکن دراصل طنز کا تیر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ صدف تمہیں دیکھ کر تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، کیسی دبنگ لڑکی ہوا کرتی تھی تم کسی زمانے میں، دیکھو ذرا محبت نے تمہیں کیسے مار ڈالا یار۔ صدف کہتی ہے کہ مجھے عمار پہ شک تو ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ عمار پہ شک کر رہی ہوں جیسے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ دوسری طرف زاویار کو بھی اپنی بہن کی فکر ہونے لگی ہے، جب سے اس سے مل کے گیا ہے اسے یوں لگنے لگا ہے جیسے صدف نے شادی تو کر لی ہے لیکن وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اب بلال عبداللہ سے چونکہ زاویار کی بات ہوتی رہتی ہے، بلال عبداللہ تو اب صدف کا تذکرہ تک نہیں کرتا، لیکن زاویار خود ہی بلال عبداللہ سے ڈسکس کرتا ہے کہ صدف اب وہ پہلے والی صدف نہیں رہی، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے اس نے عمار سے شادی تو کر لی ہے لیکن وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ بلال عبداللہ زاویار کی یہ بات سنتا ہے تو اسے سچ میں تکلیف ہوتی ہے، بے شک وہ صدف کو اپنانا چاہتا تھا لیکن اب وہ صرف صدف کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔
تو وہ خود کلامی کرتے ہوئے صدف سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہیں وہ تمام خوشیاں ملیں، وہ سب کچھ ملے جو بلال عبداللہ کو نہیں ملا۔ تو ناظرین، اب صدف اور عمار کی شادی تو ایک دھکا سٹارٹ گاڑی کی طرح بن چکی ہے، جسے دھکا دینے والا ظاہر ہے کہ بلال عبداللہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلال عبداللہ کی کوششوں سے سچ میں ایک دن صدف اور عمار کی شادی ایک کامیاب شادی بن جائے گی، یا پھر صدف عمار کو چھوڑ کے بلال عبداللہ کی طرف لوٹ آئے گی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔